نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 بار یہ الفاظ پڑھ کر دعا مانگو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ اسی وقت اللہ کا جواب آئے گا کہ میں نے تمہارا کام کر دیا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں اور رزق کی فراوانی عطا فرمائے، آپ کے لیے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آپ کی کامیابی میں تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے، آپ کی عزت، مال، جان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، حدیث قدسی کے مطابق ارشاد باری تعالی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ناظرین، اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، ہر چیز کے لیے اسی سے امید لگائی جائے، بلکہ جو اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے بندوں کو دعا مانگنے کی ترغیب بھی دلاتا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، اور تمہارے رب نے کہہ دیا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ناظرین، دعا کے آداب میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے الحمدللہ رب العالمین سے ابتدا کرے، یعنی پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، پھر رسول علیہ السلام پر درود بھیجے، اس کے بعد جو دعا کرنا چاہے کرے، اور دعا کے اختتام پر پہلے صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، پھر والحمدللہ رب العالمین کہے، یعنی دعا کی ابتدا بھی الحمدللہ رب العالمین سے کرے اور خاتمہ بھی الحمدللہ رب العالمین پر کرے۔ اللہ سے دعا مانگنے کا دین میں بہت بلند مقام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعا عبادت ہے، لہٰذا دعا کے لیے اخلاص بھی شرط ہے، اور اسی طرح دعا کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اس پاک پروردگار سے مانگا جائے۔ فرمان باری تعالی ہے، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے واسطے سے اللہ کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں سے متعلق الحاد کا شکار ہے۔ ناظرین کرام، صدق دل سے مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، لہٰذا دعا کے آداب اور شرائط کے ساتھ جو دعا کی جائے اس کی قبولیت کی پوری امید رکھنا ہی اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے۔ دعا اللہ پاک سے فریاد کرنے، اس کے انعامات کے مستحق ہونے، اس کو راضی کرنے اور بخشش اور مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا نہایت آسان اور عمدہ ترین ذریعہ ہے۔ دعا مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت، اللہ کریم کے نیک بندوں کی عادت اور در حقیقت عبادت بلکہ مغز عبادت ہے، اور خطا کار بندوں کے حق میں اللہ کی جانب سے ایک بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ بندے کا مانگنا خالق و مالک اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا آج کا وظیفہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہے۔ جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، اس کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کی اولاد کی قسمت چمکا دیتا ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں رزق دولت کی فراوانی کر دیتا ہے، اور اس انسان کی زندگی اور انسان کا گھر بہت خوشحال کر دیتا ہے، اس کی تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ ناظرین کرام، غور کیجئے گا کہ عمل کیا ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو ہو کر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔
لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ درود ابراہیمی یعنی جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں اگر وہ درود پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تمام درودوں میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو درود پاک پڑھیے ثواب کے لیے ایک بار میرے ساتھ بھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان کا مقصد، حاجت، ضرورت، خواہش الگ الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیجئے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیجئے، قرض سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیجئے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس چیز کی نیت کر لیجئے، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی تو اس چیز کی نیت کر لیجئے کہ میری اولاد میری تابع ہو جائے۔ الغرض ناظرین، آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ نے نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن انتہائی طاقتور سورت ہے، اور اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت المبارکہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری ہے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے کی ضمانت کا اعلان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ صورت ان لوگوں کی رد میں نازل ہوئی جو رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ ابتر یا لا ولد کہتے تھے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد میں سے حضرت قاسم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس پر کفار قریش نے خوشیاں منانا شروع کر دیں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو ابو لہب دوڑتا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری کے ساتھ سنائی کہ آج رات محمد لا ولد ہو گئے۔ ابن عباس کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرزند حضرت عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی باتیں کی تھیں۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معید نے بھی اسی قسم کی خوشیاں منانے کا مظاہرہ کیا تھا۔ عاص بن وائل نے ایسے موقع پر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابتر ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کی جگہ پر کرے، جب وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا نام مٹ جائے گا اور ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس موضوع پر روایات اس کثرت سے ہیں کہ کوئی منصف اس بات میں شک نہیں کرے گا کہ یہ صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی لاولد کہنے والوں کے رد میں نازل ہوئی۔ البتہ بعض لوگوں کے لیے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی کوئی بھی فضیلت قابل ہضم نہیں ہے۔ وہ اس روایت کو بطر عن قومہ، محمد اپنی قوم سے کٹ گیا ہے، کہ معنوں میں لینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جو ان کثیر روایات کے مقابلے میں قابل اعتنا نہیں ہے، اور سیاق آیت بھی اس رائے کی نفی کرتا ہے۔ کوثر فعول کے وزن پر ہے جو کسی چیز کی انتہائی کثرت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں جو چیز تعداد یا مقدار میں کثیر ہو اسے کوثر کہتے ہیں۔ سفیان بن عینیہ ناقل ہے کہ کسی نے ایک بوڑھی عورت سے جس کا بیٹا سفر سے واپس آیا تھا پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیا لے کر آیا ہے؟ اس عورت نے کہا آب بکوثر یعنی بہت سارا مال لے کر آیا ہے۔ اور خیر کثیر یعنی کوثر کے لغوی معنی جب انتہائی کثرت کے ہیں تو ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ انتہائی کثرت کس چیز کی؟
اس کا جواب ابن عباس دیتے ہیں کہ کثیر سے مراد خیر کثیر ہے۔ اس روایت کو بخاری، ابن جریر اور حاکم نیشاپوری نے ابو بشر سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ ابو بشیر نے سعید بن جبیر سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، کہا جنت کی نہر خیر کثیر میں شامل ہے، اور یہی جواب ابن عباس سے بھی منقول ہے۔ صاحب تفسیر روح المانی خیر کثیر بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے جن صحیح روایات میں کوثر کی تفسیر نہر سے کی گئی ہے وہ من باب التمثیل ہے، یعنی مثال کے طور پر نہر کا ذکر آیا ہے۔ جب صحیح روایات سے ثابت ہے کہ کوثر کی تفسیر خیر کثیر ہے بلکہ یہ تفسیر تواتر کی حد تک ہے تو دوسری تفسیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا دیگر تمام اقوال من باب المثال ہیں۔ خیر کثیر کا مصداق جب یہ صورت رسول علیہ السلام کو ابتر یعنی لا ولد کہنے والوں کے رد میں نازل ہوئی ہے اور کوثر کا مطلب خیر کثیر ہے، تو اس خیر کثیر کے مصداق کا تعین ان نشانیہ کا هو الابتر یعنی آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا سے ہوتا ہے۔ تیرا دشمن لا ولد ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے یعنی آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے یا خیر کثیر عطا کی ہے جس کا مصداق اولاد کثیر ہے۔ اگر کوثر سے مراد اولاد کثیر نہیں ہے تو ان نشانیہ کا هو الابتر کا کوئی مفہوم نہیں رہتا، جیسا کہ صاحب تفسیر المیزان نے لکھا ہے۔ اس جگہ مؤلف تفہیم القرآن نے لکھا ہے کہ اس پر مزید آپ پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، اور اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلوں اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی اور تعزیت کے بجائے خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور وہ باتیں بتائی جا رہی تھی جو ایسے ایک شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھیں جس نے اپنے تو اپنے غیروں تک سے انتہائی نیک سلوک کیا تھا۔ اس پر اللہ نے آپ کو اس مختصر ترین صورت کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی جس سے بڑی خوشخبری کسی انسان کو نہیں دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے گی۔ ناظرین، تفسیر میں آتا ہے کہ تیسرا قول ہے الکوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ کہتے ہیں یہ صورت چونکہ ان لوگوں کے رد میں نازل ہوا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد نہ ہونے پر طعنہ دیتے تھے، پس اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نسل عطا فرمائے گا جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور دیکھیے ناظرین، اہل بیت کے کتنے افراد مارے گئے، پھر دنیا ان سے پر ہے اور بنی امیہ کا کوئی قابل ذکر شخص باقی نہیں رہا۔ پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں کتنی بڑی ہستیاں عالم ہیں، جیسے الباقر، الصادق، الکاظم، الرضا علیہم السلام، اور امام فخر رازی کی عبارت میں نفظ ذکیہ کے ذکر سے پہلے موجود ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ فخر رازی حفظ مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے ائمہ کو علیہم السلام کے لائق سمجھتے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری تفصیل بتانے کا مقصد آپ کو سورۃ الکوثر، اس کی فضیلت اور اس کے شان نزول بتانا تھا۔ تو سورۃ الکوثر آپ نے 10 بار پڑھنی ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ ناظرین کرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ ایسے پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ آرام آرام سے، سکون سے، پورے خلوص نیت کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی دعا بھی ہے جسے ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اور وہ قرآنی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن صراط الجنان قائم ہوگا۔
ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ بعض افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کافر ہوں گے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی بعض اولاد کے لیے نمازوں کی پابندی اور محافظت کی دعا کی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ماں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والدین مراد ہیں، اور وہ دونوں مومن تھے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو ناظرین، اس قرآنی دعا کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی ایک تسبیح مکمل کریں گے۔ یہ تسبیح پڑھ کر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اور یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ سے جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اور آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ ناظرین کرام، وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر سے سماعت فرما لیجئے تاکہ کوئی غلطی باقی نہ رہے، اور مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر 10 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم 11 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور 11 مرتبہ یہ تینوں نام پڑھنے کے بعد آپ نے ایک قرآنی دعا کی آیت پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور آخر میں اتنا ہی درود پاک آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے اللہ سے اپنے لیے جو حاجت، ضرورت، خواہش ہے اس کی دعا کرنی ہے۔ ویسے تو رب اجعلنی ایک مکمل اور جامع دعا ہے، لیکن آپ پھر بھی آپ کے ذہن میں جو مقصد ہو، جو خواہش ہو، جو حاجت ہو، اس کے لیے اپنے اللہ سے خوب دعا مانگیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔